اردو ادب میں کچھ تخلیقات ایسی ہیں جو محض پڑھی یا سنی نہیں جاتی، بلکہ ان سے گزرنا پڑتا ہے، جیسے کوئی موسم گزرتا ہے، جیسے وقت کا کوئی طویل اور تھکا دینے والا پڑاؤ گزرتا ہے۔ ان تخلیقات میں کہانی ہوتی ہے، مگر اصل چیز کہانی نہیں ہوتی۔ اصل چیز وہ فضا ہوتی ہے جو لفظوں کے درمیان پھیلی ہوتی ہے، وہ خاموشی جو ہر جملے کے بعد ٹھہر جاتی ہے اور آپ کو اپنے ساتھ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ کتاب جو ہے وہ ہم سفر ہے، کتاب جو ہے زندگی۔ بلوچستان کی عوامی داستانوں میں ہانی اور شہ مرید غالباً سب سے پرانی طرح لوگ کتابوں سے جڑ جائیں۔ علم یہ سن 1951 کی بات ہے کہ میں نے شاید احمد دہلوی کی زبانی ان یادوں کی دلچسپ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عارف باحلی۔ السلام علیکم، نمشکار، ست شری اکال، آداب۔ دوستو صاحبو، میں ہوں عارف باحلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں بولتی کتابیں، جہاں ہم اردو افسانے اور فکشن کی نمائندہ تخلیقات کو ان کے ادبی، فکری اور تہذیبی پس منظر کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آج کی نشست ایک ایسی تخلیق کار کے حوالے سے ہے جن کا نام اردو ادب کی تاریخ میں ایک الگ اور ممتاز باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ قرۃ العین حیدر یا اینی آپا اردو فکشن کی وہ آواز ہیں جنہوں نے برصغیر کی تہذیبی شکست و ریخت، انسانی رشتوں کی نزاکت اور وقت کے بے رحم بہاؤ کو اپنی نثر میں اس طرح سمویا ہے کہ اردو افسانہ اور ناول ایک نئی جمالیاتی بلندی پر جا پہنچا۔ ان کی تحریر میں تاریخ بھی ہے، فلسفہ بھی، اور ایک ایسی حسیاتی کثافت بھی جو ہر قاری کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہے۔ آج کا افسانہ ہے پت جھڑ کی آواز۔ پت جھڑ محض ایک موسمی استعارہ نہیں، یہ اردو ادب کی تہذیبی حیثیت میں زوال، جدائی اور ناگزیر بچھڑن کا ایک مانوس اور گہرا علامتی نظام ہے۔ قرۃ العین حیدر نے اس افسانے میں اسی علامتی نظام کو اپنی مخصوص داخلی نثر اور کردار نگاری کی نزاکت کے ساتھ برتا ہے۔ یہاں آواز بھی ہے اور سکوت بھی، وقت کا بہاؤ بھی ہے اور ٹھہراؤ بھی، اور ان سب کے درمیان انسان کا وہ وجود ہے جو گزرتے ہوئے کو تھامنے کی کوشش میں خود بھی گزرتا چلا جاتا ہے۔ آئیے آج اس افسانے کی تہوں میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اینی آپا نے پت جھڑ کی آواز میں کون سا انسانی اور تہذیبی سچ محفوظ کیا ہے۔ صبح میں گلی میں دروازے پہ کھڑی سبزی والے سے گوبھی کی قیمت پر جھگڑ رہی تھی۔ اوپر باورچی خانے میں دال چاول ابالنے کے لیے چڑھا دیے تھے۔ ملازم سودا لینے کے لیے بازار جا چکا تھا۔ غسل خانے میں وقار صاحب چینی کی چمچی کے اوپر لگے ہوئے مدھم آئینے میں اپنی صورت دیکھتے ہوئے گنگنا رہے تھے اور شیو کرتے جاتے تھے۔ میں سبزی والے سے بحث کرنے کے ساتھ ساتھ سوچنے میں مصروف تھی کہ رات کے کھانے کے لیے کیا کیا تیار کیا جائے۔ اتنے میں سامنے ایک کار آن کر رکی۔ ایک لڑکی نے کھڑکی سے جھانکا اور پھر دروازہ کھول کر باہر اتر آئی۔ میں پیسے گن رہی تھی، اس لیے میں نے اسے نہ دیکھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی۔ اب میں نے سر اٹھا کر اس پر نظر ڈالی۔ ارے تم! اس نے ہکا بکا ہو کر کہا اور وہیں ٹھٹک کر رہ گئی۔ ایسا لگا جیسے وہ مدتوں سے مجھے مردہ تصور کر چکی ہے اور اب میرا بھوت اس کے سامنے کھڑا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک لہجے کے لیے جو دہشت میں نے دیکھی، اس کی یاد نے مجھے باولا کر دیا ہے۔ میں تو سوچ سوچ کر دیوانی ہو جاؤں گی۔ یہ لڑکی، اس کا نام ذہن میں محفوظ نہیں، اور اس وقت میں نے جھینپ کے مارے اس سے پوچھا بھی نہیں، ورنہ وہ کتنا برا مانتی۔ میرے ساتھ دلی کے کوئن میری میں پڑھتی تھی۔ یہ 20 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اس وقت کوئی 17 سال کی رہی ہوں گی، مگر میری صحت اتنی اچھی تھی کہ اپنی عمر سے کہیں بڑی معلوم ہوتی تھی، اور میری خوبصورتی کی دھوم مچنی شروع ہو چکی تھی۔ دلی میں قاعدہ تھا کہ لڑکے والیاں اسکول گھوم کے لڑکیاں پسند کرتی پھرتی تھیں، اور جو لڑکی پسند آتی تھی اس کے گھر رقہ بھجوا دیا جاتا تھا۔ اسی زمانے میں مجھے معلوم ہوا کہ اس لڑکی کی ماں یا خالہ وغیرہ نے مجھے پسند کر لیا ہے، اسکول ڈے کے جلسے کے روز دیکھ کر، اور اب وہ مجھے بہو بنانے پر تلی بیٹھی ہیں۔ یہ لوگ نور جہاں روڈ پر رہتے تھے، اور لڑکا حال ہی میں ریزرو بینک آف انڈیا میں 200-150 روپے ماہوار کا نوکر ہوا تھا۔ چنانچہ رقہ میرے گھر بھجوا دیا گیا، مگر میری اماں جان میرے لیے بڑے اونچے خواب دیکھ رہی تھی۔ میرے والدین دلی سے باہر میرٹھ میں رہتے تھے، اور ابھی میرے بیاہ کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا، لہٰذا وہ پیغام فی الفور نامنظور کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس لڑکی نے کچھ عرصے میرے ساتھ کالج میں بھی پڑھا، پھر اس کی شادی ہو گئی اور وہ کالج چھوڑ کر چلی گئی۔ آج اتنے عرصے بعد لاہور کی مال روڈ کے پچھواڑے
اس گلی میں میری اس سے مٹ بھیڑ ہوئی۔ میں نے اس سے کہا اوپر آؤ، چائے وائے پیو، پھر اطمینان سے بیٹھ کر باتیں کریں گے، لیکن اس نے کہا میں جلدی میں ہوں، کسی سسرالی رشتہ دار کے مکان کی تلاش کرتی ہوئی اس گلی میں آ نکلی تھی، انشاءاللہ پھر کبھی ضرور آؤں گی۔ اس کے بعد وہیں کھڑے کھڑے اس نے جلدی جلدی نام بنام ساری پرانی دوستوں کے قصے سنائے، کون کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے۔ سلیمہ بریگیڈیئر فلاں کی بیوی ہے، 4 بچے ہیں، فرخندہ کا میاں فورن سروس میں ہے، اس کی بڑی لڑکی لندن میں پڑھ رہی ہے، ریحانہ فلاں کالج میں پرنسپل ہے، سعدیہ امریکہ سے ڈھیروں ڈگریاں لے آئی ہے اور کراچی میں کسی اونچی ملازمت پر براجمان ہے، کالج کی ہندو ساتھیوں کے حالات سے بھی وہ باخبر تھی۔ پربھا کا میاں انڈین نیوی میں کموڈور ہے، وہ بمبئی میں رہتی ہے۔ سرلا آل انڈیا ریڈیو میں اسٹیشن ڈائریکٹر ہے اور جنوبی ہند میں کہیں تعینات ہے۔ لوتیکا بڑی مشہور آرٹسٹ بن چکی ہے اور نئی دلی میں اس کا اسٹوڈیو ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ یہ سب باتیں کر رہی تھی مگر اس کی آنکھوں کی اس دہشت کو میں نہ بھول سکی۔ اس نے کہا میں، سعدیہ، ریحانہ وغیرہ جب بھی کراچی میں اکٹھے ہوتے ہیں تمہیں برابر یاد کرتے ہیں۔ واقعی؟ میں نے کھوکھلی ہنسی ہنس کر پوچھا۔ معلوم تھا مجھے کن الفاظ میں یاد کیا جاتا ہوگا۔ پچھلی پائیاں، ارے کیا یہ لوگ میری سہیلیاں تھیں؟ عورتیں دراصل ایک دوسرے کے حق میں چڑیلیں ہوتی ہیں، کٹنیاں، حرافائیں۔ اس نے مجھ سے یہ بھی نہیں دریافت کیا کہ میں یہاں نیم تاریخ سنسان گلی میں اس کھنڈر ایسے مکان کے شکستہ زینے پر کیا کر رہی ہوں۔ اسے معلوم تھا عورتوں کی انٹیلیجنس سروس اتنی زبردست ہوتی ہے کہ انٹرپول بھی اس کے آگے پانی بھرے۔ اور پھر میرا قصہ تو علم نشرہ ہے، میری حیثیت کوئی قابل ذکر نہیں، گمنام ہستی ہوں، اس لیے کسی کو میری پرواہ نہیں، خود مجھے بھی اپنی پرواہ نہیں۔ میں تنویر فاطمہ ہوں، میرے ابا میرٹھ کے رہنے والے تھے، معمولی حیثیت کے زمیندار تھے۔ ہمارے یہاں بڑا سخت پردہ کیا جاتا تھا، خود میرے چچزاد پھپھیزاد بھائیوں سے پردہ تھا۔ میں بے انتہا لاڈوں کی پلی چہیتی لڑکی تھی۔ جب میں نے اسکول میں بہت سے وظیفے حاصل کر لیے تو میٹرک کرنے کے لیے خاص طور پر میرا داخلہ کوئین میری اسکول میں کرایا گیا۔ انٹر کے لیے میں علی گڑھ بھیج دی گئی۔ علی گڑھ گرلز کالج کا زمانہ میری زندگی کا بہترین دور تھا، کیسا خواب آگی دور تھا۔ میں جذبات پرست نہیں ہوں، لیکن اب بھی جب کالج کا صحن، روشیں، گھاس کے اونچے پودے، درخت پر جھکی بارش، نمائش کے میدان میں گھومتے ہوئے کالے برقوں کے پرے، ہاسٹل کے پتلے پتلے برآمدوں میں چھوٹے چھوٹے کمروں کی وہ شدید گھریلو فضائیں یاد آتی ہیں تو جی ڈوب سا جاتا ہے۔ ایم ایس سی کے لیے میں پھر دلی آ گئی۔ یہاں کالج میں میرے ساتھ یہی سب لڑکیاں پڑھتی تھیں، ریحانہ، سعدیہ، پربھا، فلانی ڈھماکی۔ مجھے لڑکیاں کبھی پسند نہ آئیں، مجھے دنیا میں زیادہ تو لوگ پسند نہیں آئے، بیشتر لوگ محض تزیہ اوقات ہیں۔ میں بہت مغرور تھی۔ حسن ایسی چیز ہے کہ انسان کا دماغ خراب ہوتے دیر نہیں لگتی۔ پھر میں تو بقول شخص سے لاکھوں میں ایک تھی۔ شیشے کا ایسا جھلکتا ہوا رنگ، سرخی مائل سنہرے بال، بے حد شاندار ڈیل ڈول بنارسی ساڑی پہن لوں تو بالکل کہیں کی مہارانی معلوم ہوتی تھی۔ یہ جنگ کا زمانہ تھا یا شاید جنگ اسی سال ختم ہوئی تھی، مجھے اچھی طرح یاد نہیں۔ بہرحال دلی پر بہار آئی ہوئی تھی۔ کروڑ پتی کاروباریوں اور حکومت ہند کے اعلیٰ افسروں کی لڑکیاں، ہندو، سکھ، مسلمان، لمبی لمبی موٹروں میں اڑی اڑی پھرتی تھی۔ نت نئی پارٹیاں، جلسے، ہنگامے۔ آج اندر پرست کالج میں ڈرامہ ہے، کل میرنڈا ہاؤس میں، پرسوں لیڈی آرون کالج میں کانسرٹ ہے، لیڈی ہارڈنگ میں اور اسٹیفن کالج، چیمسفورڈ کلب، روشن آرا، امپیریل جم خانہ۔ غرض کے ہر طرف الف لیلہ کے باب بکھرے پڑے تھے۔ ہر جگہ نوجوان فوجی افسروں اور سول سروس کے بن بیاہے عہدیداروں کے پرے ڈولتے نظر آتے۔ ایک ہنگامہ تھا۔ پربھا اور سرلا کے ہمراہ ایک روز میں دلجیت کور کے یہاں، جو ایک کروڑ پتی کانٹریکٹر کی لڑکی تھی، کنگ ایڈورڈ روڈ کی ایک شاندار کوٹھی میں گارڈن پارٹی کے لیے مدعو تھی۔ یہاں میری ملاقات میجر خوشوقت سنگھ سے ہوئی۔ یہ جھانسی کی طرف کا چوہان راجپوت تھا، لمبا تڑنگا، کالا بھجنگ، لمبی لمبی اوپر کو مڑی ہوئی نوکیلی مونچھیں، بے حد چمکیلے اور خوبصورت دانت، ہنستا تو بہت اچھا لگتا تھا۔ غالب کا پرستار تھا، بات بات پر شعر پڑھتا، قہقہے لگاتا اور جھک جھک کر بے حد اخلاق سے سب سے باتیں کرتا۔ اس نے ہم کو دوسرے روز سینما چلنے کی دعوت دی۔ سرلا، پربھا وغیرہ ایک بد دماغ لڑکیاں تھیں اور خاص قدامت پسند، وہ لڑکوں کے ساتھ باہر گھومنے بالکل نہیں جاتی تھی۔ خوشوقت سنگھ دلجیت کے بھائی کا دوست تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے کیا جواب دوں کہ اتنے میں سرلا نے چپکے سے میرے کان میں کہا، خوشوقت سنگھ کے ساتھ ہرگز سینما مت جانا، سخت لوفر لڑکا ہے۔ میں چپ ہو گئی۔
उस ज़माने में नई दिल्ली की 2-1 आवारा लड़कियों के किस्से बहुत मशहूर हो रहे थे और मैं सोच सोच कर डरा करती थी। शरीफ घरानों की लड़कियां अपने माँ बाप की आंखों में धूल झोंक कर किस तरह लोगों के साथ रंगरलियां मनाती हैं। हॉस्टल में हम अक्सर इस किस्म की लड़कियों के लिए कयास आराइयां किया करते थे। ये बड़ी अजीब और पुरस्कार हस्तियां मालूम होती, हालांकि देखने में वो भी हमारी ही तरह की लड़कियां थीं। साड़ियों और शलवारों में मलबूस, तरहदार, खूबसूरत, पढ़ी लिखी। लोग बदनाम कर देते हैं जी, सादिया दिमाग पर बहुत जोर डालकर कहती। अब ऐसा भी क्या है? दरअसल हमारी सोसाइटी इस काबिल ही नहीं हुई कि तालीम याफ्ता लड़कियों को हजम कर सके, सरला कहती। होता यह है कि लड़कियां एहसास तवाजुन खो बैठती हैं, रेहाना राय देती। बहरहाल किसी तरह यकीन ना आता कि हमारी जैसी हमारे साथ की चंद लड़कियां ऐसी ऐसी खौफनाक हरकतें किस तरह करती हैं। दूसरी शाम मैं लेबॉर्ट्री की तरफ जा रही थी कि निकलसन मेमोरियल के करीब एक करमजी रंग की लंबी सी कार आहिस्ते से रुक गई। उसमें से खुशवक्त सिंह ने झांका और अंधेरे में उसकी खूबसूरत दांत झिलमिलाए। अजी हजरत, यूं कहिए कि आप अपना अपॉइंटमेंट भूल गई। जी, मैंने हड़बड़ा कर कहा। हुजूर वाला, चलिए मेरे साथ फौरन। ये शाम का वक्त लेबॉर्ट्री में घुसकर बैठने का नहीं है। इतना पढ़कर क्या कीजिएगा? मैंने बिल्कुल गैर इरादी तौर पर चारों तरफ देखा और कार में दुबक कर बैठ गई। हमने कनॉट पैलेस जाकर एक अंग्रेजी फिल्म देखी, उसके अगले रोज भी। उसके बाद एक हफ्ते तक मैंने खूब सैरें उसके साथ की। वो मेडन्स में ठहरा हुआ था। उस हफ्ते के आखिर तक मैं मेजर खुशवक्त सिंह की मिस्ट्रेस बन चुकी थी। मैं लिटरेरी नहीं हूं। मैंने चीनी, जापानी, रूसी, अंग्रेजी या उर्दू शायरी का मुताला नहीं किया। अदब पढ़ना मेरे नजदीक वक्त जाया करना है। 15 बरस की उम्र से साइंस मेरा उड़ना बिछोना रहा है। मैं नहीं जानती कि माबाद तबियाती तस्वुर क्या होते हैं, मिस्टिक कशिश के क्या मानी है। शायरी और फलसफे के लिए ना मेरे पास फुर्सत जब थी ना अब है। मैं बड़े बड़े मुबहिम, गैर वाज़े और पुरस्कार अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। बहरहाल 15 रोज के अंदर अंदर ये वाकया भी कमोबेश कॉलेज में सबको मालूम हो चुका था। लेकिन मुझ में अपने अंदर हमेशा से बड़ी अजीब सी खुद एतमादी थी। मैंने अब परवाह नहीं की। पहले भी मैं लोगों से बोलचाल बहुत कम रखती थी। सरला वगैरह का ग्रोह अब मुझे ऐसी नजरों से देखता गोया मैं मरीख से उतर कर आई हूं या मेरे सर पर सींग है। डाइनिंग हॉल में मेरे बाहर जाने के बाद घंटों मेरे किस्से दोहराए जाते। अपनी इंटेलिजेंस सर्विस के जरिए मेरे और खुशवक्त सिंह के बारे में उनको पल पल की खबर रहती। हम लोग शाम को कहाँ गए, रात नई दिल्ली के कौन से बॉलरूम में नाचे। खुशवक्त मार्के का डांसर था, उसने मुझे नाचना भी सिखा दिया था। खुशवक्त ने मुझे क्या क्या तोहफे कौन कौन सी दुकानों से खरीद कर दिए। खुशवक्त सिंह मुझे मारता बहुत था और मुझसे उतनी ही मोहब्बत भी करता था जो आज तक दुनिया में किसी मर्द ने किसी औरत से ना की होगी। कई महीने गुजर गए। मेरे MSc प्रीवियस के इम्तिहान सर पर आ गए और मैं पढ़ने में मसरूफ हो गई। इम्तिहानात के बाद उसने कहा, जानेमन दिलरुबा, चलो किसी खामोश सी पहाड़ी पर चलें। सोलन, डिलोजी, लेंसडाउन। मैं चंद रोज के लिए मीरठ गई और अब्बा से ये कहकर, अम्मा जान का जब मैं 3rd ईयर में थी इंतकाल हो गया था। दिल्ली वापस आ गई कि फाइनल ईयर के लिए बेहद पढ़ाई करनी है। शुमाली हिंद के पहाड़ी मकामात पर बहुत से शनासाओं से मिलने का इम्कान था, इसलिए हम दूर जुनूब में ऊटी चले गए। वहां महीना भर रहे। खुशवक्त की छुट्टी खत्म हो गई तो दिल्ली वापस आकर तीमारपुर के एक बंगले में टिक गए। कॉलेज खुलने से एक हफ्ता कबल खुशवक्त की और मेरी बड़ी जबरदस्त लड़ाई हुई। उसने मुझे खूब मारा, इतना मारा कि मेरा सारा चेहरा लहूलुहान हो गया और मेरी बाहों में और पिंडलियों पर नील पड़ गए। लड़ाई की वजह उसकी वो मुर्दार ईसाई मंगेतर थी जो जाने कहां से टपक पड़ी थी और सारे में मेरे खिलाफ जहर उगलती फिर रही थी। अगर उसका बस चलता तो मुझे कच्चा चबा जाती। ये 420 लड़की जंग के जमाने में फौज में थी और खुशवक्त को बर्मा के महाज पर मिली थी। खुशवक्त ने जाने किस तरह उससे शादी का वादा कर लिया था, लेकिन मुझसे मिलने के बाद अब वो उसकी अंगूठी वापस करने पर तुला बैठा था। उस वक्त तीमारपुर के उस सुनसान बंगले में उसने मेरे आगे हाथ जोड़े और रो रो कर मुझसे कहा कि मैं उससे ब्याह कर लूं, वरना वो मर जाएगा। मैंने कहा, हरगिज नहीं, कयामत तक नहीं। मैं आला खानदान सैयदजादी, भला इस काले तंबाकू के पिंडे हिंदू जाट से ब्याह करके खानदान के माथे पर कलंक का टीका लगाती। मैं तो उस हसीन जमील किसी बहुत ऊंचे मुसलमान घराने के चश्मो चिराग के ख्वाब देख रही थी जो एक रोज देर या सवेर बारात लेकर मुझे ब्याहने आएगा। हमारा आरसी मसहफ होगा,
میں سحرے جلوے سے رخصت ہو کر اس کے گھر جاؤں گی، بجلی بسند نندے دروازے پر دہلیز روک کر اپنے بھائی سے نیک کے لیے جھگڑیں گی، میراسنیں ڈھولک لیے کھڑی ہوں گی، کیا کیا کچھ ہوگا۔ میں نے کیا ہندو مسلم شادیوں کا حشر دیکھا نہیں تھا؟ کئیوں نے ترقی پسند یا جذبہ عشق کے جوش میں آ کر ہندوؤں سے بیاہ رچائے اور سال بھر کے اندر جوتیوں میں دال بٹی۔ بچوں کا جو حشر خراب ہوا وہ الگ، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ میرے انکار پر خوش وقت نے جوتے لات سے مار مار کر میرا بھرکس نکال دیا اور تیسرے دن اس ڈائن کالی بلا کیتھرین دھرم داس کے ساتھ آگرے چلا گیا، جہاں اس نے اس بدذات لڑکی سے سول میرج کر لی۔ جب میں نئی ٹرم کے آغاز پر ہاسٹل پہنچی تو اس حلیے سے کہ میرے سر پر اور چہرے پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ابا کو میں نے لکھ بھیجا کہ لیبارٹری میں ایک تجربہ کر رہی تھی، ایک خطرناک مادہ بھگ سے اڑا اور اس سے میرا منہ تھوڑا سا جل گیا۔ اب بالکل ٹھیک ہوں، فکر نہ کیجیے۔ لڑکیوں کو تو سارا قصہ پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا، لہٰذا انہوں نے اخلاقاً میری خیریت بھی نہ پوچھی۔ اتنے بڑے اسکینڈل کے بعد مجھے ہاسٹل میں رہنے کی اجازت نہ دی جاتی، مگر ہاسٹل کی وارڈن خوش وقت سنگھ کی بہت دوست تھی، اس لیے سب خاموش رہے۔ اس کے علاوہ کسی کے پاس کسی طرح کا ثبوت بھی نہ تھا۔ کالج کی لڑکیوں کو لوگ یوں بھی خواہ بدنام کرنے پر تلے رہتے ہیں۔ مجھے وہ وقت اچھی طرح یاد ہے جیسے کل کی بات ہو۔ صبح کے 10-11 بجے ہوں گے، ریلوے اسٹیشن سے لڑکیوں کے ٹانگے آ کر پھاٹک میں داخل ہو رہے تھے۔ ہاسٹل کے لان پر برگد کے درخت کے نیچے لڑکیاں اپنا اپنا اسباب اتروا کر رکھوا رہی تھیں۔ بڑی سخت چلپو مچا رکھی تھی۔ جس وقت میں اپنے تانگے سے اتری، وہ میرا ڈھاٹے سے بندھا ہوا سفید چہرہ دیکھ کر ایسی حیرت زدہ ہوئی جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ میں نے سامان چوکیدار کے سر پر رکھوایا اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ دوپہر کو جب میں کھانے کی میز پر آن کر بیٹھی تو ان قطاماؤں نے مجھ سے اس اخلاق سے ادھر ادھر کی باتیں شروع کی جن سے اچھی طرح یہ ظاہر ہو جائے کہ میرے حادثے کی اصل وجہ وہ جانتی ہیں اور مجھے ندامت سے بچانے کے لیے اس کا تذکرہ ہی نہیں کر رہی ہیں۔ ان میں سے ایک نے، جو اس چنڈال چوکڑی کی گرو اور ان سب کی استاد تھی، رات کو کھانے کی میز پر فیصلہ صادر کیا کہ میں نفسیات کی اصطلاح میں نمفومینیک ہوں۔ مجھے میری جاسوس کے ذریعے اطلاع فوراً اوپر پہنچ گئی، جہاں میں اس وقت اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس ٹیبل لیمپ لگائے پڑھائی میں مصروف تھی۔ اور اس طرح کی باتیں تو اب عام تھیں کہ ایک مچھلی سارے جل کو گندا کرتی ہے، اسی لیے تو لڑکیوں کی بے پردگی، آزادی خطرناک اور اعلیٰ تعلیم بدنام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں اپنی حد تک 100% ان آراء سے متفق تھی۔ میں خود سوچتی تھی کہ بعض اچھی خاصی بھلی چنگی اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکیاں آوارہ کیوں ہو جاتی ہیں۔ ایک تھیوری تھی کہ وہی لڑکیاں آوارہ ہوتی ہیں جن کا IQ بہت کم ہوتا ہے۔ ذہین انسان کبھی اپنی تباہی کی طرف جان بوجھ کر قدم نہ اٹھائے گا، مگر میں نے تو اچھی خاصی سمجھدار، تیز و ترار لڑکیوں کو لوفری کرتے دیکھا تھا۔ دوسری تھیوری تھی کہ سیر و تفریح، روپے پیسے، عیش و آسائش کی زندگی، قیمتی تحائف کا لالچ، رومان کی تلاش، ایڈونچر کی خواہش، یا محض اکتاہٹ یا پردے کی قید و بند کے بعد آزادی کی فضا میں داخل ہو کر پرانی اقدار سے بغاوت۔ اس صورتحال کی چند وجوہ ہیں۔ یہ سب باتیں ضرور ہوں گی، ورنہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ میں فرسٹ ٹرم امتحان سے فارغ ہوئی تھی کہ خوش وقت پھر آن پہنچا۔ اس نے مجھے لیبارٹری فون کیا کہ میں نرولا میں 6 بجے اس سے ملوں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ وہ کیتھرین کو اپنے ماں باپ کے یہاں چھوڑ کر سرکاری کام سے دلی آیا تھا اور اس مرتبہ ہم ہوائی جہاز سے 1 ہفتے کے لیے بمبئی چلے گئے۔ اس کے بعد اس سے ہر دوسرے تیسرے مہینے ملنا ہوتا رہا۔ 1 سال نکل گیا۔ اب کے سے جب وہ دلی آیا تو اس نے اپنے ایک جگری دوست کو مجھے لینے کے لیے موٹر لے کر بھیجا، کیونکہ وہ لکھنؤ سے لاہور جاتے ہوئے پالم پر چند گھنٹے کے لیے ٹھہرا تھا۔ یہ دوست دلی کے ایک بڑے مسلمان تاجر کا لڑکا تھا۔ لڑکا تو خیر نہیں کہنا چاہیے، اس وقت بھی وہ 40 کے پیٹے میں رہا ہوگا۔ بیوی بچوں والا تھا، تاڑ کا سا قد، بے حد غلط انگریزی بولتا تھا، کالا، بدقطع، بالکل چڑی مار کی شکل، ہوش صفت۔ خوش وقت اب کی مرتبہ دلی سے گیا تو پھر کبھی واپس نہ آیا، کیونکہ اب میں فاروق کی مسٹریس بن چکی تھی۔ فاروق کے ساتھ اب میں اس کی منگیتر کی حیثیت سے باقاعدہ دلی کی اونچی سوسائٹی میں شامل ہو گئی۔ مسلمانوں میں تو 4 شادیاں جائز ہیں، لہٰذا یہ کوئی بہت بری بات نہ تھی، یعنی مذہب کے نقطہ نگاہ سے کہ وہ اپنی ان پڑھ ادھیڑ عمر کی پردے کی بوبو کی موجودگی میں ایک تعلیم یافتہ لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا جو 4 آدمیوں میں ڈھنگ سے اٹھ بیٹھ سکے، اور پھر دولت مند طبقے میں سب کچھ جائز ہے۔ یہ تو ہماری مڈل کلاس کے قوانین ہیں کہ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ طویل چھٹیوں کے زمانے میں فاروق نے بھی مجھے خوب سیریں کرائیں۔ کلکتہ، لکھنؤ، اجمیر، کون جگہ تھی جو میں نے اس کے ساتھ نہ دیکھی ہو۔
اس نے مجھے ہیرے جواہرات کے گہنوں سے لاد دیا۔ ابا کو لکھ بھیجتی تھی کہ یونیورسٹی کے طالب علموں کے ہمراہ ٹور پر جا رہی ہوں، یا فلاں جگہ ایک سائنس کانفرنس میں شرکت کے لیے مجھے بلایا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے اپنا تعلیمی ریکارڈ اونچا رکھنے کی دھن تھی۔ فائنل کے امتحان میں نے بہت ہی خراب پرچے کیے اور امتحان ختم ہوتے ہی میں گھر چلی گئی۔ اسی زمانے میں دلی میں گڑبڑ شروع ہوئی اور فسادات کا بھونچال آ گیا۔ فاروق نے مجھے میرٹھ خط لکھا کہ تم فوراً پاکستان چلی جاؤ، میں تم سے وہیں ملوں گا۔ میرا پہلے ہی سے یہ ارادہ تھا۔ ابا بھی بے حد پریشان تھے اور یہی چاہتے تھے کہ ان حالات میں اب انڈیا میں نہ رہوں، جہاں شریف مسلمان لڑکیوں کی عزتیں مستقل خطرے میں ہیں۔ پاکستان اپنا اسلامی ملک تھا، اس کی بات ہی کیا تھی۔ ابا جائیداد وغیرہ کی وجہ سے فی الحال ترک وطن نہ کر سکتے تھے۔ میرے بھائی دونوں بہت چھوٹے چھوٹے تھے اور اماں جان کے انتقال کے بعد ابا نے ان کو میری خالہ کے پاس حیدرآباد دکن بھیج دیا تھا۔ میرا رزلٹ نکل چکا تھا اور میں 3rd ڈویژن میں پاس ہوئی تھی۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ جب بلبوں کا زور ذرا کم ہوا تو میں ہوائی جہاز سے لاہور آ گئی۔ فاروق میرے ساتھ آیا۔ اس نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ اپنے کاروبار کی ایک شاخ پاکستان میں قائم کر کے لاہور اس کا ہیڈ آفس رکھے گا، مجھے اس کا مالک بنائے گا اور وہیں مجھ سے شادی کر لے گا۔ وہ دلی سے ہجرت نہیں کر رہا تھا کیونکہ اس کے باپ بڑے احراری خیالات کے آدمی تھے۔ پلان یہ تھا کہ وہ ہر دوسرے تیسرے مہینے دلی سے لاہور آتا رہے گا۔ لاہور میں افراتفری تھی، حالانکہ ایک سے ایک اعلیٰ کوٹھی الاٹ ہو سکتی تھی، مگر فاروق یہاں کسی کو جانتا نہ تھا۔ بہرحال سنت نگر میں ایک چھوٹا سا مکان میرے نام الاٹ کر کے اس نے مجھے وہاں چھوڑ دیا اور میری دوسرات کے لیے اپنے ایک دور کے رشتہ دار کنبے کو میرے پاس ٹھہرا دیا، جو مہاجر ہو کے لاہور آئے تھے اور مارے مارے پھر رہے تھے۔ میں زندگی کی اس یک بجک تبدیلی سے اتنی ہکا بکا تھی کہ میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا سے کیا ہو گیا۔ کہاں غیر منقسم ہندوستان کی وہ بھرپور دلچسپ رنگ رنگ دنیا، کہاں 48 کے لاہور کا وہ تنگ و تاریک مکان، غریب الوطنی۔ اللہ اکبر، میں نے کیسے کیسے دل ہلا دینے والے زمانے دیکھے ہیں۔ میں اتنی خالی ذہن ہو چکی تھی کہ میں نے تلاش ملازمت کی بھی کوئی کوشش نہ کی۔ روپے کی طرح سے فکر نہ تھی کیونکہ فاروق میرے نام 10,000 روپیہ جمع کرا گیا تھا، صرف 10,000۔ وہ خود کروڑوں کا آدمی تھا، مگر اس وقت میری سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا، اب بھی نہ آتا۔ دن گزرتے گئے، میں صبح سے شام تک پلنگ پر پڑی فاروق کے رشتے کی خالہ یا نانی جو کچھ بھی ہیں وہ بڑی تھیں، ان سے ان کی ہجرت کے مصائب کی داستان اور ان کی سابقہ عمارت کے قصے سنا کرتی اور پان پہ پان کھاتی، یا ان کی میٹرک میں پڑھنے والی بیٹی کو الجبرا جیومیٹری سکھلایا کرتی۔ ان کا بیٹا فاروق کی برائے نام بزنس کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ فاروق سال میں 5-6 چکر لگا لیتا۔ اب لاہور کی زندگی رفتہ رفتہ نارمل ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی آمد سے میرے دن کچھ رونق کے کٹتے۔ اس کی خالہ بڑے اہتمام سے دلی کے کھانے اس کے لیے تیار کرتی۔ میں مال کے ہیئر ڈریسر کے یہاں جا کر اپنے بال سیٹ کرواتی۔ شام کو ہم دونوں جم خانہ کلب چلے جاتے اور وہاں ایک کونے کی میز پر بیئر کا گلاس سامنے رکھے فاروق مجھے دلی کے واقعات سناتا۔ وہ بے تکان بولے چلا جاتا یا پھر دفتن چپ ہو کر کمرے میں آنے والی اجنبی صورتوں کو دیکھتا رہتا۔ اس نے شادی کا کبھی کوئی ذکر نہیں کیا، میں نے بھی اس سے نہیں کہا۔ میں اب اکتا چکی تھی، کسی چیز سے کوئی فرق نہ پڑتا۔ جب وہ دلی واپس چلا جاتا تو میں ہر 15ویں دن اپنی خیریت کا خط اور اس کے کاروبار کا حال لکھ بھیجتی اور لکھ دیتی کہ اب کی دفعہ آئے تو کناٹ پیلیس یا چاندنی چوک کی فلاں دکان سے فلاں قسم کی ساڑیاں لیتا آئے، کیونکہ پاکستان میں اچھی ساڑیاں ناپید ہیں۔ ایک روز میرٹھ سے چچا میاں کا خط آیا کہ ابا کا انتقال ہو گیا۔ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ میں جذبات سے واقف نہیں ہوں، مگر باپ مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ ان کی موت کا مجھے سخت صدمہ ہوا۔ فاروق نے مجھے بڑے پیار کے دلاسے بھرے خط لکھے تو ذرا ڈھارس بندھی۔ اس نے لکھا، نماز پڑھا کرو، بہت برا وقت ہے، دنیا پر کالی آندھی چل رہی ہے، سورج 1.5 بلم پر آیا چاہتا ہے، پل کا بھروسہ نہیں۔ سارے کاروباریوں کی طرح وہ بھی بڑا سخت مذہبی اور توہم پرست آدمی تھا۔ پابندی سے اجمیر شریف جاتا، نجومیوں، رمالوں، پنڈتوں، سیانوں، پیروں، فقیروں، اچھے اور برے شگونوں، خوابوں کی تعبیر، غرض کے ہر چیز کا قائل تھا۔ 1 مہینہ نماز پڑھی، مگر جب میں سجدے میں جاتی تو دل چاہتا خوب زور زور سے ہنسوں۔ ملک میں سائنس کی خواتین لیکچراروں کی بڑی زبردست مانگ تھی۔ جب مجھے ایک مقامی کالج والوں نے بے حد مجبور کیا تو میں نے پڑھانا شروع کر دیا، حالانکہ ٹیچری کرنے سے مجھے سخت نفرت ہے۔ کچھ عرصے بعد مجھے پنجاب کے ایک دور افتادہ ضلع کے گرلز کالج میں بلایا گیا۔ کئی سال تک میں نے وہاں کام کیا۔
مجھ سے میری طالب علم لڑکیاں اکثر پوچھتی، ہائے اللہ مس تنویر، آپ اتنی پیاری سی ہیں، آپ اپنے کروڑ پتی منگیتر سے شادی کیوں نہیں کرتی؟ اس سوال کا خود میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ یہ نیا ملک تھا، نئے لوگ، نیا معاشرہ۔ یہاں کسی کو میرے ماضی کا علم نہ تھا۔ کوئی بھی بھلا مانس مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو سکتا تھا، لیکن بھلے مانس، خوش شکل، سیدھے سادے شریف زادے مجھے پسند ہی نہیں آتے تھے۔ میں کیا کرتی؟ دلی کے قصے دلی میں رہ گئے، اور پھر میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ایک سے ایک ہرافہ لڑکیاں اب ایسی پارسا بنی ہوئی ہیں کہ دیکھا ہی کیجیے۔ خود ایڈتھ ہری رام اور رانی خان کی مثال میرے سامنے موجود ہے۔ اب فاروق بھی کبھی کبھی آتا۔ ہم لوگ اس طرح ملتے گویا 20 برس کے پرانے شادی شدہ میاں بیوی ہیں جن کے پاس سارے نئے موضوع ختم ہو چکے ہیں۔ اب سکون اور آرام اور ٹھہراؤ کا وقت ہے۔ فاروق کی بیٹی کی حال ہی میں دلی میں شادی ہوئی ہے۔ اس کا لڑکا آکسفورڈ جا چکا ہے۔ بیوی کو مستقل دمہ رہتا ہے۔ فاروق نے اپنے کاروبار کی شاخیں باہر کے کئی ملکوں میں پھیلا دی ہیں۔ نینی تال میں نیا بنگلہ بنوا رہا ہے۔ فاروق اپنے خاندان کے قصے، کاروبار کے معاملات مجھے تفصیل سے سنایا کرتا اور میں اس کے لیے پان بناتی رہتی۔ ایک مرتبہ میں چھٹیوں میں کالج سے لاہور آئی تو فاروق کے ایک پرانے دوست سید وقار حسین خان سے میری ملاقات ہوئی۔ یہ بھی اپنے پرانے وقت کے اکیلے تھے اور کچھ کم رونا تھے۔ دراز قد، موٹے تازے، سیاہ تو ایسا رنگ، عمر میں 45 کے لگ بھگ، اچھے خاصے دیوزاد معلوم ہوتے۔ ان کو میں نے پہلی مرتبہ نئی دلی میں دیکھا تھا جہاں ان کا ڈانسنگ اسکول تھا۔ یہ رامپور کے ایک شریف گھرانے کے اکلوتے فرزند تھے۔ بچپن میں گھر سے بھاگ گئے، سرکس، کارنیول اور تھیٹر کمپنیوں کے ساتھ ملکوں گھومے، سنگاپور، ہانگ کانگ، شنگھائی، لندن، جانے کہاں ان گنت قومیتوں اور نسلوں کی عورتوں سے وقتاً فوقتاً شادیاں رچائیں۔ ان کی موجودہ بیوی اڑیسہ کی ایک مارواڑی مہاجن کی لڑکی تھی جس کو یہ کلکتے سے اڑا لائے تھے۔ 12-15 سال قبل میں نے اسے دلی میں دیکھا تھا۔ سانولی سلونی سی پستہ قد لڑکی تھی۔ میاں کی بدسلوکیوں سے تنگ آ کر ادھر ادھر بھاگ جاتی، لیکن چند روز کے بعد پھر واپس موجود۔ خان صاحب نے کناٹ سرکس کی ایک بلڈنگ کی 3ری منزل میں انگریزی ناچ سکھانے کا اسکول کھول رکھا تھا جس میں وہ اور ان کی بیوی اور 2 اینگلو انڈین لڑکیاں گویا اسٹاف میں شامل تھیں۔ جنگ کے زمانے میں اسکول پر ہن برسا۔ اتوار کے روز ان کے یہاں صبح کو جیم سیشن ہوا کرتے۔ ایک مرتبہ میں بھی خوشوقت کے ساتھ وہاں گئی تھی۔ سنا تھا کہ وقار صاحب کی بیوی ایسی مہاستی انسویہ کی اوتار ہیں کہ ان کے میاں حکم دیتے ہیں کہ فلاں لڑکی سے بہناپا گانٹو اور پھر اسے مجھ سے ملانے کے لیے لے کر آؤ، اور وہ نیک بخت ایسا ہی کرتی۔ ایک بار وہ ہمارے ہاسٹل میں آئی اور چند لڑکیوں کے سر ہوئی کہ اس کے ساتھ 12 کھمبا روڈ چل کر چائے پئیں۔ تقسیم کے بعد وقار صاحب بقول شخص سے لٹا کر لاہور آن پہنچے تھے اور مال روڈ کے پچھواڑے ایک فلیٹ الاٹ کروا کر اس میں اپنا اسکول کھول لیا تھا۔ شروع میں کاروبار مندہ رہا، دلوں پر مردنی چھائی ہوئی تھی، ناچنے گانے کا کسے ہوش تھا۔ اس فلیٹ میں تقسیم کے پہلے آریہ سماجی ہندوؤں کا میوزک اسکول تھا۔ لکڑی کے فرش کا ہال، پہلو میں 2 چھوٹے کمرے، غسل خانہ اور باورچی خانہ، سامنے لکڑی کی بالکنی اور شکستہ ہلتا ہوا زینہ۔ ہند ماتا سنگیت مہا ودیالا کا بورڈ بالکنی کے جنگلے پر اب تک ٹیڑھا ٹنگا ہوا تھا۔ اسے اتار کر وقار اسکول آف بال روم اینڈ ٹیپ ڈانسنگ کا بورڈ لگا دیا گیا۔ امریکی فلمی رسالوں سے تراش کر جین کیلی، فریڈ ایسٹر، فرینک سناترا، ڈورس ڈے وغیرہ کی رنگین تصویریں ہال کی بوسیدہ دیواروں پر آویزہ کر دی گئیں اور اسکول چالو ہو گیا۔ ریکارڈوں کا تھوڑا سا ذخیرہ خان صاحب دلی سے ساتھ لائے تھے۔ گراموفون اور سیکنڈ ہینڈ فرنیچر فاروق سے روپیہ قرض لے کر انہوں نے یہاں خرید لیا۔ کالج کے منچلے لونڈوں اور نئی دولت مند سوسائٹی کی تازہ فیشنیبل بیگمات کو خدا سلامت رکھے، 2-3 سال میں ان کا کام خوب چمک گیا۔ فاروق کی دوستی کی وجہ سے میرا اور ان کا کچھ بھاوج اور جیٹ کا سا رشتہ ہو گیا تھا۔ وہ اکثر میری خیر خبر لینے آ جاتے۔ ان کی بیوی گھنٹوں میرے ساتھ پکانے، ریندھنے، سینے پیرونے کی باتیں کیا کرتی۔ بیچاری مجھ سے بالکل جٹھانی والا شفقت کا برتاؤ کرتی۔ یہ میاں بیوی لاولد تھے، بڑا اداس، بے رنگ، بے تکا سا، غیر دلچسپ جوڑا تھا۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں۔ کالج میں نئی امریکہ پلٹ نکچڑی پرنسپل سے میرا جھگڑا ہو گیا۔ اگر وہ سیر تو میں سوا سیر۔ میں خود ابو الحسن تانا شاہ سے کون کم تھی۔ میں نے استعفیٰ کالج کمیٹی کے سر پر مارا اور پھر سنت نگر واپس لاہور آ گئی۔ میں پڑھاتے اکتا چکی تھی۔ میں کوئی وظیفہ لے کر پی ایچ ڈی کے لیے باہر جا سکتی تھی۔
مگر اس ارادے کو بھی کل پر ٹالتی رہی۔ کل امریکنوں کے دفتر جاؤں گی جہاں وہ وظیفے بانٹتے ہیں، کل برٹش کونسل جاؤں گی، کل ایجوکیشن منسٹری میں اسکالرشپ کی درخواست بھیجوں گی۔ مزید وقت گزر گیا۔ کیا کروں گی کہیں باہر جا کر؟ کون سے گڑھ جیت لوں گی؟ کون سے کدو میں تیر مار لوں گی؟ مجھے جانے کس چیز کا انتظار تھا، مجھے معلوم نہیں۔ اس دوران میں ایک روز وقار بھائی میرے پاس حواس باختہ آیا اور کہنے لگے، تمہاری بھابھی کے دماغ میں پھر سودا اٹھا ہے، وہ ویزا بنوا کر انڈیا واپس چلی گئی اور اب کبھی نہ آئیں گی۔ یہ کیسے؟ میں نے ذرا بے پرواہی سے پوچھا اور ان کے لیے چائے کا پانی سٹوو پر رکھ دیا۔ بات یہ ہوئی کہ میں نے انہیں طلاق دے دی۔ ان کی زبان بہت بڑھ گئی تھی، ہر وقت ٹٹ ٹٹ۔ پھر انہوں نے سامنے کھڑے پلنگ پر بیٹھ کر خالص شوہروں والے انداز میں بیوی کے خلاف شکایات کا ایک دفتر کھول دیا اور خود کو بے قصور اور حق بجانب ثابت کرنے کی کوشش میں مصروف رہے۔ میں بے پرواہی سے یہ ساری کتھا سنا کی۔ زندگی کی ہر بات اس قدر بے رنگ، غیر اہم، غیر ضروری اور بے معنی تھی۔ کچھ عرصے بعد وہ میرے یہاں آ کر بڑبڑائے، نوکروں نے ناک میں دم کر رکھا ہے، کبھی اتنا بھی تم سے نہیں ہوتا کہ آ کر ذرا بھائی کے گھر کی حالت ہی درست کر جاؤ؟ نوکروں کے کان میٹھو، میں اسکول بھی چلاؤں اور گھر بھی۔ انہوں نے اس انداز سے شکایتاً کہا گویا ان کے گھر کا انتظام کرنا میرا فرض تھا۔ چند روز بعد میں اپنا سامان باندھ کر وقار صاحب کے کمروں میں منتقل ہو گئی اور ناچ سکھانے کے لیے ان کی اسسٹنٹ بھی بن گئی۔ اس کے مہینے بھر بعد پچھلے اتوار کو وقار صاحب نے ایک مولوی بلوا کر اپنے 2 چرکٹوں کی گواہی میں مجھ سے نکاح پڑھوا لیا۔ اب میں دن بھر گھر کے کام میں مصروف رہتی ہوں۔ میرا حسن و جمال ماضی کی داستانوں میں شامل ہو چکا ہے۔ مجھے شور و شغف، پارٹیاں، ہنگامے مطلق پسند نہیں، لیکن گھر میں ہر وقت چاچا اور کلپسو اور راک اینڈ رول کا شور مچا رہتا ہے۔ بہرحال یہی میرا گھر ہے۔ میرے پاس اس وقت کئی کالجوں میں کیمسٹری پڑھانے کے آفرز ہیں، مگر بھلا خانہ داری کے دھندوں سے کہیں فرصت ملتی ہے؟ نوکروں کا یہ حال ہے کہ آج رکھو کل غائب۔ میں نے زیادہ کی تمنا کبھی نہیں کی، صرف اتنا ہی چاہا کہ ایک اوسط درجے کی کوٹھی ہو، سواری کے لیے موٹر تاکہ آرام سے ہر جگہ آ سکے، ہم چشموں میں بے عزتی نہ ہو، 4 ملنے والے آئیں تو بٹھانے کے لیے قرینے کا ٹھکانہ ہو، اور بس۔ اس وقت ہماری 1,500-2 ہزار ماہوارہ آمدنی ہے، جو 2 میاں بیوی کے لیے ضرورت سے کہیں زیادہ ہے۔ انسان اپنی قسمت پر قانع ہو جائے تو سارے دکھ آپ سے آپ مٹ جاتے ہیں۔ شادی کر لینے کے بعد لڑکی کے سر کے اوپر چھت سی پڑ جاتی ہے۔ آج کل کی لڑکیاں جانے کس رو میں بہہ رہی ہیں، کس طرح یہ لوگ ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، جتنا سوچوں عجیب سا لگتا ہے اور حیرت ہوتی ہے۔ میں نے تو کبھی کسی سے فلرٹ تک نہ کیا۔ خوش وقت، فاروق اور اس سیاہ فام دیوزاد کے علاوہ جو میرا شوہر ہے، میں کسی چوتھے آدمی سے واقف نہیں۔ میں شدید بدماش تو نہیں تھی، نہ معلوم میں کیا تھی اور کیا ہوں۔ ریحانہ، سعدیہ، پربھا اور یہ لڑکی جس کی آنکھوں میں مجھے دیکھ کر دہشت پیدا ہوئی، شاید وہ مجھ سے زیادہ اچھی طرح مجھ سے واقف ہوں۔ اب خوش وقت کو یاد کرنے کا فائدہ؟ وقت گزر چکا۔ جانے اب تک وہ بریگیڈیئر میجر جنرل بن چکا ہو، آسام کی سرحد پر چینیوں کے خلاف مورچہ لگائے بیٹھا ہو، یا ہندوستان کی کسی ہری بھری چھاونی کے میس میں بیٹھا مونچھوں پر تاؤ دے رہا ہو اور مسکراتا ہو۔ شاید وہ کب کا کشمیر کے محاذ پر مارا جا چکا ہو، کیا معلوم۔ اندھیری راتوں میں آنکھیں کھولے چپ چاپ پڑی رہتی ہوں۔ سائنس نے مجھے عالم موجودات کے بہت سے رازوں سے واقف کر دیا ہے۔ میں نے کیمسٹری پر ان گنت کتابیں پڑھی ہیں، پہروں سوچا ہے، پر مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ اندھیری راتوں میں مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ خوشوقت سنگھ، خوشوقت سنگھ، تمہیں مجھ سے اب مطلب؟ پتجھڑ کی آواز کو جب آپ مکمل کرتے ہیں تو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، نہ اطمینان، نہ بے چینی، بلکہ کچھ ایسا جیسے کوئی پرانی یاد اچانک زندہ ہو جائے اور پھر اتنی ہی خاموشی سے واپس اندھیرے میں اتر جائے۔ قرۃ العین حیدر کا یہ افسانہ قاری کو کوئی نتیجہ نہیں دیتا، کوئی حل نہیں سجھاتا، بلکہ اسے اس کیفیت کے ساتھ تنہا چھوڑ دیتا ہے جو شاید اس نے خود بھی کہیں نہ کہیں جی ہو، مگر جسے نام دینے کی زبان اس کے پاس نہ تھی۔ یہی قرۃ العین حیدر کی نثر کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ زبان کو محض بیانیے کا ذریعہ نہیں بناتی، بلکہ اسے ایک حسیاتی تجربے میں بدل دیتی ہیں۔
ان کے جملوں کی موسیقی، ان کے ستاروں کی تہداری اور ان کے کرداروں کی داخلی پیچیدگی مل کر ایک ایسا ادبی تجربہ تشکیل دیتی ہیں جو صرف پڑھنے یا سننے سے نہیں بلکہ محسوس کرنے سے مکمل ہوتا ہے۔ پت جھڑ کی آواز اس حقیقت کا بھی اعلان ہے کہ اردو افسانہ اپنی بہترین صورت میں محض واقعہ نگاری نہیں بلکہ انسانی وجود کی تفسیر ہے۔ قرۃ العین حیدر نے اس روایت کو جس فنکارانہ بلندی پر پہنچایا وہ اردو ادب کا ایک ایسا سرمایہ ہے جو وقت کے ساتھ ماند نہیں پڑتا بلکہ اور نکھر جاتا ہے۔ اگر آج کی یہ ادبی نشست آپ کو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور کامنٹ میں ضرور بتائیے کہ اگلی نشست میں کس افسانہ نگار اور کس تخلیق کو زیر بحث لانا چاہیں گے۔ میں ہوں عارف با حلیم اور آپ دیکھ رہے تھے بولتی کتابیں۔ سلامت رہیں۔